اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ کل ہی میں نے ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان سنا، اور جس میں رمضان المبارک کے آنے کی آمد کے احترام میں 2 گھنٹے جو اوقات ہیں سرکاری تمام دفاتر کے وہ کم کر دیے گئے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہاں پہ صرف اعلان اتنا ہی تھا، اس کے بعد اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ ملازمین ہی صرف انسان ہیں اور صرف وہی ہی روزے رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی جگہ پہ اور کہیں جو 70-80% آبادی ہے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں؟ ان کی اگر ٹائمنگ کروائے گا تو کون کروائے گا، اور اس کے احکامات کیا ہیں اور ان کو کیسے پابند کیا گیا؟ اس کے علاوہ اسپیشلی ان تمام چیزوں سے سب لوگ، ہم دیکھیں چھٹی کے تو بڑے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں تو یقیناً وہ اس میں سب سے پہلے چھٹی کو پریفر کریں گے، سب نہیں لیکن کچھ لوگ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کا وہ سیکٹر بھی ہے جو صرف اور صرف آپ کہتے ہیں کہ جیسے مزدور طبقہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 500-600 روپے دہاڑی وہ کماتا ہے، گنتی بیلچا لگاتا ہے۔ اب اس کے لیے کون اعلان کرے گا بھائی؟ اس کے لیے کیسے 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے میں وہ آ جائے گا؟ کیا وہ 6 گھنٹے ڈیوٹی اس سے لی جائے گی اور اسے پورے دہاڑی پیسے دے دیے جائیں گے؟ اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جو بجٹ ہے دن کا 500-600 روپے کا، رمضان میں چیزیں اور قیمتیں کس جگہ پہ چلی جاتی ہیں، اور وہ 2 گھنٹے کم کرے گا تو احترام روزہ بھی اس نے رکھنا ہے، آخرکار کیا ہوگا؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کی مجبوری ہے، کیسے کر سکے گا؟ اور وہ دنیا میں بھی آخرت میں اس کا بنے گا۔ لیکن یہ ضروری سوچنے کی بات ہے، صرف وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار جو دوسرے آفیشل جو سسٹم بناتے ہیں، جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو کر سکتے ہیں، وہ اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا کوئی میکینزم بنائیں کہ ان کے لیے کوئی یہ مہینہ آف کریں، یا ان کے لیے کوئی ایسے طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے، ان کا کوئی ریکارڈ ہو، لیبر ہے کون اور لیبر کس ٹائپ کے ہیں۔ یہ ان ممالک میں ہو سکتا ہے جن کی اس طرف کون سوچے گا؟ باہر سے آئے گا کوئی امریکہ سے آ کے، یو کے سے آ کے کہے گا یہ رمضان کے روزے آ گئے ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پہ ٹھیک کرنا؟ تو خدا را ہماری تمام لوگوں سے اپیل ہے جن کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مسئلہ جب ہو جائے اس کو تو لیڈرز کا کام ہے ٹیکل کرنا، فوکس کرنا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے بڑے مسئلے بنتے ہیں اور بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، بڑے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ جب چھوٹے چھوٹے کو کنٹرول کر کے بھی اگر کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ لیڈر، بڑے لوگوں کا کام ہے ان کو کنٹرول کریں، فیس کریں اور اس پہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں۔ لیکن یہ کرنا اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو کچھ بھی نہ کہنے دینا، اور جب وہ بالکل پل کے جمع ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس کے بعد ان کو ہیبٹ بن جاتی ہیں امپلیمنٹ، اب کہتا ہے نہیں جی سسٹم کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے سب چیزوں کو۔ تو کائنڈلی آپ کی طرف ایک میسج ہے کہ جو بھی مزدور طبقہ ہے جو آپ کام کرواتے ہیں، پہلے رمضان میں اگر کرواتے ہیں، ہیلپ، صدقات، فطرات، وہ چیزیں آپ لوگوں کو دیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر کوئی کام مجبوری میں کروا رہا ہے تو ان کو روزے کے احترام میں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی ٹائمنگ بھی خود کم کرنی چاہیے، اور ان کے جو دہاڑی ہے وہ ہم اگر زیادہ 600 یا 700 نہیں دے سکتے، زیادہ 50-100 اوپر نہیں دے سکتے، ہماری زکوٰۃ، فطرات، ان چیزوں پہ اگر ایڈجسٹ ہوتی ہے، یا ویسے ہم اس کو روزے افطاری کے لیے نہیں دے سکتے، تو ہمیں کم از کم 1-2 گھنٹے کا ٹائم انہیں کم کر کے 3 گھنٹے کا کم کر کے انہیں ریلیف دے سکتے ہیں، اور انہیں اپنے ساتھ اس مبارک مہینے کے احترام میں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ جزاک اللہ۔